نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، اکثر طور پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جب کہا جائے کہ رات کے وقت خصوصاً یا تنہائی میں کہ فلاں کمرے میں جاؤ، تو بچہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یا بعض دفعہ بچے یہ ہوتے ہیں کہ ان کو واش روم رات کو آ جائے تو واش روم جانے سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ المیہ دیکھنے کو ملتا ہے، اس سے پریشانی بھی ہوتی ہے کہ دیکھ بچے کیوں ڈرتے ہیں۔ تو یہ اکثر طور پہ یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ اپنے والدین کی طرف سے بٹھایا گیا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ بعض دفعہ والدہ بچے کو جب بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے تو اس ضد سے اس کو چھڑانے کے لیے اس کو اپنے والد کا کبھی کسی کا ڈر دلایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے، دیکھو بلائیں آ رہی ہے یا فلاں آ رہا ہے، تو مطلب مختلف طریقوں سے اس کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو یہ خوف جو ہوتا ہے، یہ ڈر جو ہوتا ہے، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ پھر یہ خوف کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی انسان کے اوپر یہ نمایاں بھی ہوتا رہتا ہے اور اس کے اثرات بھی انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ خوف انہونا قسم کا خوف ہوتا ہے، یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ پہلی غلطی تو یہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو دلیر بنائے، بچے کو جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈانٹ کر مختلف چیزوں سے ڈرایا نہ جائے۔ مختلف طریقوں سے دیہی علاقوں کے اندر مختلف طریقے ہوتے ہیں، شہری علاقوں میں اور طریقے۔ بہرحال یہ ڈرانا سے بچے کی جو ہوتی ہے یہ خوف اس کے دل کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زمرے میں نمایاں ہوتا رہتا ہے اور یہ خوف کے اثرات جو ہوتے ہیں محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ جب بڑا بھی ہو جاتا ہے پھر بھی ہوتے رہتے ہیں یہ تو بعض دفعہ بڑے آدمی بھی وہ اکیلی صورت میں اکیلی جگہ ہو، باتھ روم رات کو خصوصاً، تو ڈرتے ہیں۔ اکیلے کمرے کے اندر بھی ان کے دل کے اندر ایک خوف سا رہتا ہے۔ تو یہ والا یہ ہوتا ہے کہ بٹھایا گیا خوف ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بچہ اگر کہے کہ میں رات کو باتھ روم جاتے ہوئے ڈرتا ہوں، میرے ساتھ کوئی چلے، تو یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو یہاں میرا مشورہ یہی ہے کہ وہاں چلے جانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جانے کی وجہ کیا ہے؟ جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ساتھ جائیں گے بچے کے تو اس کو ایک دلاسا ہوگا، اس کے دل میں ایک تو یہ ہوگا کہ دلیری کی صورت رہے گی، وہ بے خوف ہو کر جائے گا، بے دھڑک ہو کر جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ جب وہاں باتھ روم میں جائے گا، ویسا کہ باتھ روموں کے اندر بتایا گیا ہے کہ جنات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمایا ہے کہ باتھ روم جاتے ہوئے دعا پڑھ کر جایا کریں، اور جنات عموماً مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ باتھ روم میں رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آپ کے باتھ روم صاف ہوں، دیکھنے والا کہ نہیں بھی ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہر باتھ روم کے اندر جنات ہوں، یہ بات بھی ہرگز نہیں ہے، لیکن اکثر طور پہ ہوتا ہے۔ تو باتھ روموں کے اندر جنات اگر ایسا ہو، اگر کسی باتھ روم کے اندر کسی جگہ جنات ہوں اور وہ مختلف شکلیں ابھرتے رہتے ہیں، سانپ کی شکل ہے، کسی چھوٹے موٹے جانور کی شکل ہے، وہ مختلف شکلوں میں آتے رہتے ہیں، اگر کسی شکل میں وہ آ جائیں اور بچے کو نظر آ جائیں تو اس سے بچہ ظاہر ہے متاثر ہوگا۔ وہ خوف جو ہوگا یعنی بعض دفعہ دماغ سے جانے کا بھی خوف ہوتا ہے، بعض دفعہ یعنی دل کے اوپر ایک قاری ضرب لگتی ہے اور مختلف قسم کی جو ہے صورتیں اٹیک کی ہو سکتی ہیں۔ بچے کے دل میں خوف اگر خدا نخواستہ وہاں سے خوف بیٹھ گیا تو یہ خوف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ رہے گا، اس کو دیوانہ پن تک بھی پہنچا سکتا ہے، اس کو جو ہے مختلف قسم کے وہم اور وسوسے کے اندر بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بچے کے ساتھ جانا چاہیے۔ جب آپ ساتھ ہوں گے وہ بے خوف ہو کر جائے گا، اس کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہیں رہے گا۔ جب ڈر نہیں رہے گا، جب خوف نہیں رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بھی مطمئن رہیں گے، اور بچہ جب بار بار 3 4 5 بار 6 بار 10 بار مہینہ 2 مہینے تک آپ ایسا کریں گے، اس کے بعد بچے کی عادت بن جائے گی، وہ ایسا ایسا یعنی اس کا خوف بھی ختم ہوتا جائے گا۔ آپ بھی اس کو کہیں گے کہ دیکھو کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں تو کسی قسم کی کوئی چیز کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا رہتا، تو آپ کیوں ایسے خام خواہ کے ایسی باتیں۔ یہاں بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، سمجھانا ہے، تو بچے کو سمجھانے سے وہ سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا چیز جو ہے بچے کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ڈالی جائے، اس کا اسلام کے ساتھ، اس کا نماز کے ساتھ، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط بنایا جائے۔ اس کو بتایا جائے کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اس کو بتایا جائے کہ جب بچہ آدمی کوئی بھی بڑا ہے چھوٹا ہے،
وہ آیت الکرسی پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے تو فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہو سکتا، اس کو کسی قسم کا کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کو بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا پڑھ کر جاؤ تو آپ کو کسی چیز کی کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ آپ باتھ روم کے اندر جاتے ہیں، باتھ روم کے اندر یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اس طرح حفاظت کی مختلف دعائیں ہیں، بچے کو اس کے دین کے ساتھ جوڑا جائے، دعائیں معصورہ کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، اس کو بتایا جائے، پھر اسے بتایا جائے کہ اللہ کی طاقت بہت مضبوط ہے۔ ہم جو اللہ اکبر بار بار کہتے رہتے ہیں تو بے وجہ نہیں کہتے رہتے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت جیسی کسی کی قوت نہیں ہے، مخلوق اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، مقابلے کا ایک تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے زمین بنائی، کیسے آسمان بنایا، سارا ایک بتایا جائے تو بچے سے یہ ہوگا کہ اس کا تعلق اللہ سے ہوگا۔ جب اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق بنے گا، اس کی تمام تر امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلی جائیں گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف امیدیں چلی جائیں گی تو اس کا مائنڈ میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پہ آ جائے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب بیمار کرنے پہ آ جائے تو کوئی حکیم پیر وغیرہ کوئی شفا نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیزیں جب بیٹھیں گی اس سے بچے کی اپنی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ اس بچے کے اس کو حلال سے، اس کو حرام کی تمیز، حلال کی تمیز اس کو سکھائی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچہ آپ کے لیے زندگی میں بھی انقلاب لا سکتا ہے، اس کی آخرت بھی آپ سنوار سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔